کربلا شریف ہے، امام پاک امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، پیاروں کی مقدس لاشیں کربلا کی زمین پر بکھری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، عصر کا وقت ہے، نماز ادا فرمائی، جب سلام پھیرتی ہیں تو کسی نے پانی کا پیالہ آگے کیا، پانی کا پیالہ دیکھ کر حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ یہ کون ہے جو ہمیں آج کے دن پانی پیش کر رہا ہے جس دن میرا بھائی پیاسا اس دنیا سے چلا گیا۔ اوپر منہ کیا تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہے جو پانی پیش کر رہی ہے، تو پانی کی طرف توجہ نہ گئی، پوچھنا چاہا کہ یہ کون ہے، پوچھا تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو، اور تمہیں پتہ نہیں کہ آج ہم نے پانی نہیں پینا، کس لیے لے کر آئی ہو؟ تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ میں حر کی بیوہ ہوں، حر کی بیوہ ہوں، میرا حر امام حسین کی زبان سے جنتی ہو گیا، تو میرا بھی دل چاہا میں بھی جا کے کربلا میں اپنا حصہ پیش کروں۔ اب سب کچھ لٹ چکا ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتی، یہ پانی لے کر آئی ہوں کہ آپ خدمت میں پانی پیش کروں، پانی لے لیں۔ جب آپ نے سنا کہ یہ حر کی بیوی آئی ہے، حر کی بیوہ آئی ہے، تو آپ نے پیالہ اس سے لے لیا، اس نے کہا ہم تمہارا نذرانہ قبول کرتے ہیں، لیکن آج کے دن میں پانی نہیں پی سکتی، اگر یہ پیاس سے ایسی بری حالت ہے، لیکن میں حسین کو پیاسا رخصت کیا ہے، لیکن میرا زین العابدین بیمار، اس کو جا کے پانی پیش کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پانی لے کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پاس تشریف لے گئیں اور ان کو کہنے لگی کہ بیمار زین العابدین یہ پانی پی لو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پھوپھی جان سے کہا کہ پھوپھی جان آج کوئی پانی پی سکتا ہے؟ اب امام زین العابدین علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں، وہ زین العابدین جو امام پاک کا وصی ہے، جو امام حسین السلام کا سجادہ نشین ہے، اور کیسی خوبصورت جگہ پر امام پاک نے اپنا سجادہ نشین بنایا، کربلا کے میدان میں تپتے ریگزار میں زین العابدین کو اپنے سجادے پر بٹھایا تھا۔ زین العابدین سخت کامتی لاتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور گرم بدن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ حسین مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی اپنا حصہ پیش کر کے آؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا زین العابدین تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں، اللہ رب العزت نے تمہارے ذریعے سے میری نسل کو باقی چلانا ہے۔ تو زین العابدین علیہ السلام رو کے بولے تھے یا حسین اگر میں نے آج اپنی زندگی کو بچا لیا تو کل آنے والی دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ جب حسین شہید ہو رہے تھے زین العابدین کہاں تھے، جب بوڑھا باپ اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا تھا تو جوان زین العابدین کہاں تھا، جب حضرت علی اکبر اپنی شہادتیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے سرخرو ہو رہے ہوں گے تو زین العابدین کیا کہے گا، جب قاسم اپنی لٹی جوانی دکھائے گا تو زین العابدین کے پاس کیا جواب ہوگا، اور جس وقت آپ کے ننھے اور معصوم علی اصغر اپنے گلے کا تیر دکھا کر مولا علی کی بارگاہ میں داد شجاعت لے گا، میں کیا کروں گا، مجھے بھی اجازت دیجیے، بیمار ہوں تو رہنے دیجیے۔ اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ کہا تھا کہ عرش بھی کانپ اٹھے، آپ نے فرمایا تھا جس وقت علی اکبر اپنی جوانی پیش کرے گا نا، اپنی شہادت پیش کرے گا تو اپنی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں پیش کرے گا، جس وقت قاسم اپنی شہادت پیش کرے گا تو زین العابدین تو اپنا لٹا ہوا قافلہ دکھائیو، اور جس وقت ہمیں علی اصغر کے گردن دکھائیں گے اس وقت تو لٹی چادریں دکھائیو، ہم تو کربلا سے گزر گئے لیکن اب تجھے سالوں کربلا کا سفر اور کربلا کا صبر کرنا پڑے گا، اس لیے یہ میرا حکم ہے، زین العابدین تو نہیں جا سکتا۔ یہ زین العابدین کہتے ہیں میں کس منہ سے پانی پی لوں، آج بابا پیاسے گئے ہیں میں پانی کیسے پی لوں۔ اس وقت حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ بھائی مجھے پانی پیش کیا گیا تھا، اس نے بہت جب زور لگایا تو میں نے کہا میں پی لوں گی لیکن پہلے چھوٹے کو پیش کروں گی۔
میں بڑی ہوں، صبر کر سکتی ہوں، زین العابدین مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان کو پیش کرتی ہوں۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو پھر آپ نے فرمایا اگر چھوٹوں کو پیش کرنا ہے تو پھر سکینہ کے پاس چلتے ہیں، حضرت سکینہ کے پاس چلتے ہیں، وہ چھوٹی، ان کو جا کے پانی پیش کریں گے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، میں آج بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ کوئی اگر اس کا روایت کرنے والا نہ ہو نا، کسی دکھیا ماں سے جا کے پوچھو جس کے 2 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے ہوں اور بے گناہ ذبح کیے گئے ہوں، اور ماں پھر زینب جیسی ہو، اس کے معصوم بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا ہو، پھر کیا کیا قیامتیں گزری ہوگی اور کیا کیا باتیں نہ ہوئی ہوں گی۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں تو بہت چھوٹی ہیں، جن تکالیف سے اور جن مکالمہ جات سے وہ لوگ گزرے ہیں، خدا جانتا ہے کہ وہ پوری طرح رقم تراز نہیں ہو سکے، لکھی نہیں جا سکی۔ اگر وہ لکھی جاتی تو سینہ زمین کا چڑھ جاتا، کوئی برداشت نہ کر سکتا جن تکلیفوں سے وہ لوگ گزرے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین السلام وہ پیالہ اٹھائے ہوئے حضرت سیدہ سکینہ کی بارگاہ میں ان کے پاس جاتے ہیں کہ چلو سکینہ بہت پیاسی تھی، اسی کے لیے عباس کے بازو کٹے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا سکینہ میرے حسین کی لاڈلی پانی مانگ رہی ہے، اب میں جاؤں گا اور جا کر نہر فرات سے، ایک ہے فرات ایک ہے نہر فرات، نہر فرات سے پانی لے کر آؤں گا۔ اور آپ حضرت عباس اندار واپس نہ آ سکے تو آپ نے کہا ہم چل کے حضرت سکینہ، عربی میں ان کو سکینہ کہا جاتا ہے، حضرت سکینہ کے پاس گئے۔ جب ان کو پانی کی آفر کی تو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ اب میں کیسے پانی پی سکتی ہوں، جو مجھے پانی پلایا کرتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ جب محرم شریف کی یہ والی رات تھی، حضرت سیدہ سکینہ امام پاک کے پاس سونے کے لیے آئیں، جیسا کہ آپ کی چھاتی پہ آپ سویا کرتی تھی، تو امام پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس آج سو جاؤ، علی اصغر میرے پاس چھوڑ دو۔ اس وقت حضرت سکینہ نے کہا کہ ابا جی ہم مدینے سے کربلا ہی آئے ہیں، یہ قانون تو نہیں بدل گئے، آپ کے پاس تو میں سویا کرتی ہوں اور حضرت علی حسن امی جان کے پاس سویا کرتے ہیں، تو میں اپنے قانون کے مطابق آپ کے پاس آئی اور میں آپ کے پاس سوؤں گی، مجھے کہیں اور نیند نہیں آتی۔ تو امام پاک نے ان کو فرمایا تھا میری سکینہ قانون بدل گیا ہے، پہلے میرے ساتھ تو سویا کرتی تھی اور ماں کے ساتھ اصغر سویا کرتا تھا، لیکن اب کربلا آ گئی ہے، آج کے بعد ماں کے پاس تو ہوا کرے گی اور علی اصغر قیامت تک اب میرے ساتھ سوئے گا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ میرے ابا جان پیاسے گئے ہیں، پانی میں نے نہیں پینا، لیکن ان دونوں نے وہی بات پیش کی، انہوں نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ پھوپھی جان میرے پاس آئی تھی پانی لے کے، یہ کہہ کے کہ پہلے چھوٹے پیئیں گے تو پھر ہم بڑے پیئیں گے، تو جب مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا پہلے تم پی لو پھر ہم پی لیں گے، ہم بھی پیئیں گے لیکن تمہارے بعد پیئیں گے، پی لیں گے تمہارے بعد پئیں گے، پہلے تم پی لو۔ جب حضرت سیدہ سکینہ نے یہ قانون سنا کہ قانون یہ ہے کہ پہلے چھوٹے پیئیں گے پھر بڑے پیئیں گے، حضرت سیدہ سکینہ وہ پیالہ لے کے دوڑی کربلا کی طرف، امام پر فرماتے ہیں کہ کیوں کدھر جا رہی ہو؟ کہتی ہیں آپ نے کہا نہیں پہلے چھوٹے پیئیں گے، میں پیالہ لے کے علی اصغر کے پاس جا رہی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی، اگر وہ پیے گا تو میں پیوں گی، اگر وہ نہیں پیے گا تو میں نہیں پیوں گی۔ یہ بات کہہ کے جب آپ دوڑی آپ کو ٹھوکر لگی اور وہ پانی زمین پر گر گیا۔ سیدہ زینب فرمانے لگی آج کا دن ہم نے پانی پینا ہی نہیں، اس بات کی نشانی ہے۔ حضرات محترم، پانی کی پیاس اس کا ذکر امام علی مقام امام حسین السلام کے ضمن میں جب کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ پیاس امام علی مقام امام حسین السلام کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر 100 دن بھی آپ کو پیاسا رکھا جاتا نا اور پھر پوچھا جاتا تو امام حسین کا ایک ایک روح اور ایک ایک بال حق کی طرف پلٹتا اور حق کی طرف جاتا۔ آپ کے لیے پیاس مسئلہ نہیں تھا، آپ کو مسئلہ یاد ہے کہ جس وقت
امام پاک میدان کربلا کے اندر موجود ہیں اور 9 محرم ہے، اور 9 محرم کو ایک بس نے آ کر کہا تھا حسین یہ دیکھتا ہے فرات کس طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کی لہریں کس طرح آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ایک قطرہ تجھے نہیں پینے دیں گے، اور کہنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کا پانی پلائے گا۔ جب یہ بکواس اس نے کیا لوگوں نے سن لیا، امام پاک نے فرمایا میں اگر پیاسا ہوں تو رب کی رضا کے لیے ہوں، تو نے مجھے بے کس سمجھ لیا ہے، تو مجھے لاوارث سمجھ لیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، رب مجھے سزا دے رہا ہے؟ دیکھ پھر رب کرتا کیا ہے، مولا کریم اس کو پیاسا مار، اس کو پیاسا مار۔ طبری نے لکھا ہے، کامل نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس وقت سرکار امام پاک نے بات فرمائی اسی وقت لوگوں نے دیکھا، جو راوی ہے نا وہ کہتا ہے جب امام پاک نے جملہ فرمایا نا میں نے اس بندے کو تاڑ لیا کہ یہ کس بندے نے بکواس کیا تھا۔ یہ جناب تفصیل کے طور پر روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں، کتاب پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ کون ہے، جب امام پاک نے اس پہ دعائے ضرر فرمائی، اس کو بددعا دی نا خدا تجھے پیاسا مارے، میں کہتے ہیں اس بندے کو نوٹ کر لیں۔ اگلے دن کی بات ہے، میں کہتا ہوں اسی بندے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے خیمے میں پہنچ گیا، اور خیمے میں جا کے میں نے اس کی کیا حالت دیکھی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ 10ویں محرم والے دن اس کو پانی پلایا جاتا تھا، پانی پیتا تھا اور الٹی کرتا تھا، پانی پیتا تھا اور کیا کرتا تھا، پانی پیتا تھا اور پھر اس کو دوبارہ الٹی کر دیتا، اور پھر جب پانی پی کہتا مجھے التش التش، پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ، سارا وقت اسی طرح کرتا گیا، اتنا پھر اس کو پانی پلایا گیا، اتنا پانی پلایا گیا، لیکن یہ راوی کہتا ہے کہ میرے سامنے التش التش کرتے ہوئے مرا، پیاسا مرا۔ دنیا نے دیکھا، یہ بندہ جو راوی ہے نا اس کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے جب یہ بات میں نے امام حسین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر میں نے دیکھا، میں نے اپنا گھوڑا موڑا اور گھر چلا گیا۔ میں نے کہا ان گھر کے لوگوں سے لڑائی نہیں کی جا سکتی، جو ایک دفعہ زبان سے منہ اپنی زبان سے کچھ ادا کر دیں، رب ایسے پورا کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حسین نے اس کو کہا تو پیاسا مرے اور اللہ تجھے جہنم کا پانی پلائے، تو میں نے دیکھ لیا ہے، پیاسا مرتا تو میں نے دیکھ لیا ہے، جہنم اس کی قیامت میں دیکھ لیں گے۔ امام پاک امام حسین علیہ السلام کو پانی کی کیا کمی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے جد کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ساری دنیا پی رہی ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی گود میں پلنے والا ایڑیاں رگڑے تو زمزم نکال دیتا ہے، تو اگر مصطفیٰ کریم کی گود میں پلنے والا ایڑیاں مل دیتا تو جم جم ہو جاتا، زمزم نہ ہوتا۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ یہ والی کوثر ہیں، یہ قاسم کوثر ہیں، یہ مالک کوثر ہیں، ان کو۔ اور میں ایک حدیث پر کبھی کبھی غور کرتا ہوتا ہوں، سرکار یہ کیوں فرماتے حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملیں گے۔ امام نبی پاک علیہ السلام کے ملنے کی تو بہت ساری جگہیں ہیں۔ سرکار سے ایک صحابی نے پوچھا نہیں تھا یا رسول اللہ قیامت کا میدان اتنا بڑا ہوگا، کل انسانیت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب وہاں پر اکٹھے ہوں گے، وہاں پر تو بڑا رش ہوگا، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی زمین ہوگی، آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو سرکار نے اپنی ملاقات کی جو جگہیں بتائی کون کون سی بتائی تھیں؟ کہا صراط پر مل لینا، میزان پر مل لینا، کوثر پر مل لینا، یہ ساری جگہیں بتائی تھیں، لیکن اپنی آل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے صراط پر ملیں گے، مجھے میزان پر ملیں گے، حتیٰ یردا علی الحوض۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس وقت حسن و حسین اپنی قبروں سے نکل کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سرکار انتظار کریں گے، میرے پیاسو ادھر آؤ پہلے تمہیں پانی پلاؤں، حتیٰ یردا علی الحوض۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان سے ملاقات کی جگہ حوض رکھی ہے، حوض کوثر رکھی ہے۔ تو یہ والی کوثر ہیں، ان کو پانی کی کوئی ایسی حاجت ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ سرکار نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو آگے دیکھا آپ کانپ رہی ہیں، بہت کمزوری کی حالت ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا ہے اتنی کمزوری کیوں ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن جب سرکار نے فرمایا نہیں مجھے بتائیے کیا بات ہے، تو سیدہ کائنات رضی یا رسول اللہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ نکاہت محسوس کری ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھ کے کہا مولا کریم آج کے بعد بھوک میری فاطمہ کو نہ ستائے. اس کے بعد راوی نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد سیدہ کائنات سے پوچھا گیا فرمائیے اب کیا عالم ہے کہ اب بھوک کا مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا. تو اس گھر میں تربیت کی گئی ہے. بھوک اور پیاس ان کے خون میں ایسا سسٹم ہے کہ یہ بھوکے پیاسے بھی ہوں کوئی ان کا بھوک پیاس کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے ایسے ایسے ان کو ایسا مشرب ملا ہوا تھا کہ یہ بھوکے پیاسے رہنے والے. خود نبی پاک علیہ السلام یوم وصال نہیں رکھتے, کئی دن بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نہ دن کو کھاتے ہیں نہ رات کو کہتے ہیں. جب صحابہ نے بھی اس طرح کیا وہ ذرا کمزور ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس لیے کمزور ہو گئے کافی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کیوں نہیں کھایا پیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ جو کھا پی نہیں رہے. سرکار نے فرمایا تمہیں میری طرح کون ہے؟ فَأَيُّكُم مِثْلِي میرے جیسا کون ہے؟ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے. مجھے تو میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو یہ وہ خاندان ہے جو رب کے پاس کھاتا اور پیتا ہے. ان کو رب کھلاتا اور پلاتا ہے. دنیاوی وسائل ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. لیکن یہاں آج امام حسین نے بتایا کہ امتحان ہے نا. دیکھو میں کوئی اپنی بزرگی کا غیر استعمال نہیں کرتا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی دعا طلب نہیں کرتا, بلکہ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ صبر کرنا پڑے تو ایسے کرتے ہیں. صبر کر کے بتایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آج بڑی مقدس اور بڑی مبارک رات ہے. اس مبارک رات کا صدقہ, اس عظمت رات کا صدقہ, امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا صدقہ, آپ کی شہادتوں کا صدقہ, آپ کے ساتھیوں کی شہادتوں کا صدقہ, میدان کربلا کی اس عظیم تاریخ کا صدقہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے لکھی ہے. مولا کریم جتنے بھی حاضرین صاحبان دوست یار احباب ہماری مائیں بہنیں بیٹے جتنے بھی آج کے اس مجلس میں شریک ہوئے آن لائن موجود رہے ہمارے ساتھ, مولا کریم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما, سب کی نیک حاجات کو نیک تمناؤں کو پورا فرما, سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.